اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں ہمارے اور آپ کے درمیان ایک گفتگو کا آغاز ہوا، اور وہ سلسلہ گفتگو جو ہمارے اور آپ کے درمیان جاری ہے، اس گفتگو کے سلسلے کا عنوان یہ ہے کہ ہم در اہل بیت پر کیوں ہیں۔ یہ ایک سوال ہے، اور یہ ایک سوال اکثر اٹھتا ہے، اور غیر بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ در اہل بیت ہی سے وابستہ کیوں ہیں، در اہل بیت ہی پر 1400 برس سے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، مذہب میں بھی کسی طرح کا کوئی جبر نہیں ہے، دین میں بھی کوئی زبردستی نہیں ہے، ہم آزاد ہیں، ہم غلام نہیں ہیں، اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ ملک بھی آزاد ہے، وہ ملک بھی غلام نہیں ہے۔ نہ ہمارے مذہب نے ہم کو اس بات کے اوپر زبردستی کی، نہ ہمارا قانون، نہ ہمارا ملک اس بات کے لیے زبردستی کرتا ہے کہ آپ یہ کیجئے، یہ نہ کیجئے، یہ مانیے، وہ نہ مانیے، یہاں آئیے، وہاں نہ جائیے۔ ہم جب آزاد ہیں تو ہمارا دل جدھر چاہتا ہے ادھر ہم مڑ جاتے ہیں۔ جس ڈیوڑی کے اوپر بیٹھ کر کے 1400 برس سے ہم کو سب کچھ مل رہا ہے، سب کچھ جس دروازے سے ہم کو حاصل ہو رہا ہے، بہت زیادہ بدنصیبی ہوگی اگر وہ در ہم چھوڑ دیں اور اس در سے ہم روگردانی اختیار کر لیں۔ کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں اپنے کچھ نام بتائے تھے کہ ہمارے کچھ نام ہیں، وہ نام میں عرض کر رہا تھا، اور عرض کرتے کرتے وقت تمام ہو گیا، لہذا بات بھی وہیں پر تمام ہو گئی۔ ہم جن کے نام تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں، ہم جن ناموں سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، وہ کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ ہمارے 4 نام ہیں، تاکہ ذہن اس جانب متوجہ ہو جائے، کڑی سے کڑی مل جائے۔ ہمارے 4 نام ہیں۔ پہلا نام ہمارا شیعہ ہے، دوسرا نام جعفری ہے، تیسرا نام اثنا عشری ہے، چوتھے ہم امامیہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، اماموں والے۔ ان 4 ناموں سے دنیا ہم کو جانتی ہے، ان 4 ناموں سے ہم کو پہچانتی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں پہلے اپنے بارے میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں کہ ہم ہیں کون۔ میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا
کہ ہم اپنے بارے میں تعارف کرا دیں کہ ہم ہیں کون، اس لیے کہ یہ چیزیں مجلسوں میں کم بیان ہوتی ہیں کہ ہم ہیں کون۔ تو ہمارا پہلا نام ہے کہ انسان کا پہلا نام ہوتا ہے کہ یہ آپ کا نام ہے۔ تو ہمارے نام جو تاریخ میں موجود ہیں، ہمارے نام جن ناموں سے ہم جانے اور پہچانے جاتے ہیں، ہمارے نام جن ناموں سے دنیا ہم کو پہچانتی ہے، وہ ہمارے 4 نام ہیں، اور ان 4 ناموں میں ہم جس نام سے سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ نام شیعہ ہے۔ سنیے گا، وہ نام شیعہ ہے۔ نام کے بعد آدمی کا کردار کی بات آتی ہے کہ آدمی کا کردار کیسا ہے، آدمی کا کیریکٹر کیسا ہے۔ ہم جو غلامان اہل بیت ہیں، ہم جو اہل بیت کے شیعہ ہیں، ہم جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ کو ماننے والے ہیں، ہم جو اثنا عشری ہیں، ہم جو امامیہ ہیں، ہمارا کردار کیسا رہا، ہمارا کیریکٹر کیسا رہا۔ ہمارا کردار تاریخ میں اگر آپ جا کے دیکھیے گا اور پڑھیے گا تو ہمارا کیریکٹر، ہمارا کردار دھلم الیقین والا نہیں ہے۔ ہمارا کردار ایسا نہیں ہے کہ ذرا سے میں ہم پھسل جائیں، ہم دولت کی چمک دیکھیں اور ہم پھسل جائیں۔ ہم نے دولت کی چمک دیکھی مگر ہم نے دولت کو ٹھوکر پہ مارا۔ ہم نے اقتدار دیکھا، اقتدار کے سامنے ہم جھکے نہیں، اس لیے کہ ہم کسی ایرے غیرے کے ماننے والے نہیں ہیں، جناب امیر کے غلام ہیں۔ جناب امیر کے غلاموں کو دولت کیا مروب کرے گی؟ جناب امیر کے غلاموں کو دولت کیا خریدے گی؟ ہم دولت سے متاثر نہیں ہوئے، ہم حکومت سے متاثر نہیں ہوئے، ہم تاج و تخت سے متاثر نہیں ہوئے، اور ہم طاقت کے سامنے بھی نہیں جھکے۔ سنیے، نہ دولت کے سامنے جھکے، نہ طاقت کے سامنے جھکے۔ امیر المومنین کے غلام ہیں، اس لیے دولت کے سامنے نہیں جھکے۔ لا فتح الا علی کے چاہنے والے ہیں۔ یہی تو کہا گیا تھا نا، لا فتح الا علی۔ جبرائیل یہی قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے تھے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے۔ آج دنیا کسی کی طاقت کے قصیدے پڑھے، آج دنیا کسی کی طاقت کے گن گائے، مگر آج کا طاقتور کل ہو سکتا ہے کمزور ہو جائے۔ آج کا طاقتور کل ہو سکتا ہے کمزور ہو جائے۔ اس کی ضمانت نہیں ہے کہ جو آج 2022 میں طاقتور ہے وہ 2030 آتے آتے بھی اسی طرح طاقتور رہے جیسے 2022 میں طاقتور تھا۔ لیکن عزیزان گرامی، امیر المومنین کی طاقت کا کیا کہنا؟ کل بھی علی شاہ ذوالفقار تھے، آج بھی شاہ ذوالفقار ہے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔
کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے، طاقت کا اندازہ ہوگا کہ کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے، یعنی جوانی جو ہے وہ طاقت کی علامت ہے نا، جوانی طاقت کا سمبل ہے۔ تو اب امیر المومنین کے غلام نہ دولت کے سامنے جھکے ہیں نہ طاقت سے مروب ہوئے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ تاریخ کہتی ہے اور ہسٹری ہم کو واقعات سناتی اور پیش کرتی ہے کہ ہمارا کیریکٹر کیسا رہا، ہمارا کردار کیسا رہا۔ اس لیے کہ آدمی کے متعلق دیکھا جاتا ہے کہ کیسا کیریکٹر ہے، کیسا کردار ہے، وفادار ہے کہ غدار ہے، وفادار ہے کہ غدار ہے، یہ ساتھ رہنے والا ہے یا بیچ موقع کے اوپر ساتھ چھوڑ دینے والا ہے، یہ ہے کون؟ جب ہمارے واقعات تاریخ نے ہم کو سنائے، یہ آپ کی کہانی ہے، سنیے گا اپنی کہانی آپ، اس کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا کہ وہ اہل بیت کون ہیں جن کے در کے اوپر ہم 1400 برس سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی کہانی ہے، یہ آپ کا کیریکٹر ہے، یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کے واقعات ہیں، یہ آپ کی باتیں ہیں جو تاریخ اپنے سینے میں محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ یعنی غلامان امیر المومنین، علی کے چاہنے والے، علی کے دوست، علی کے غلام، اہل بیت پر جان فدا نچھاور کرنے والے، ہمیں تاریخ نے واقعات دکھائے اور تاریخ نے ہم کو واقعات سنائے۔ چنانچہ تاریخ ہم کو مشہور و معروف واقعہ پیش کرتی ہے کہ مولا علی کے چاہنے والے تھے جن کا نام تاریخ نے میسم لکھا۔ سنیے گا، یہ آپ کا کیریکٹر ہے جو بیان ہو رہا ہے، یہ آپ کا کردار ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ یعنی غلامان علی کا، علی کے چاہنے والوں کا، مولا علی کے چاہنے والے تھے، مولا علی سے عقیدت و محبت رکھتے تھے، اصحاب امیر المومنین میں ان کا شمار ہوتا تھا، ہر وقت علی علی کیا کرتے تھے، علی کی محبت میں سرشار رہتے تھے، جیسے آپ بھی ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں۔ دن میں علی، رات میں علی، صبح علی، شام علی، ٹھوکر لگی تو علی، مشکل آئی تو علی، ہر موقع پر ہر لمحے علی علی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ہر لمحے علی علی کرنا نیا نہیں ہے، اس کی کڑی سلمان و ابوذر سے مل جاتی ہے۔ سنیے گا، سلمان و ابوذر سے مل جائے گی۔ مولا علی نے جناب سلمان سے کہا، سلمان میری محبت میں تمہارا یہ انجام ہوگا، تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تمہارے پیر کاٹے جائیں گے، تمہاری زبان گردن سے کھینچی جائے گی اور تمہیں سولی دی جائے گی، یہ میری محبت میں تمہارا یہ انجام ہوگا۔ یعنی مولا علی نے رزلٹ پہلے ہی بتا دیا۔ ہمیشہ امتحان کے بعد نتیجہ بتایا جاتا ہے، علی نے نتیجہ پہلے بتا دیا۔ علی کے غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جن کو نتیجہ بتا دیا جاتا ہے مگر راستہ وہی برقرار رکھتے ہیں جو راستہ علی کی محبت کا راستہ ہے۔ کہا سلمان میری محبت میسم
میری محبت میں یہ ہوگا، تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے میسم، پیر کاٹے جائیں گے، زبان کھینچی جائے گی۔ اور وہ درخت لے جا کے دکھایا، پیڑ لے جا کے دکھایا، کہا دیکھو اس پیڑ کے اوپر تم کو سولی دی جائے گی۔ یہ فرما کے مولا علی دنیا سے سدھار گئے، علی دنیا سے چلے گئے۔ سلمان اس دن کے انتظار میں تھے جو دن علی نے بتایا تھا، اور یقین کی اس منزل پر فائز تھے جن کو یقین تھا کہ کائنات تو بدل سکتی ہے مگر علی کی زبان کا نکلا نہیں بدلے گا، علی کی زبان کا نکلا نہیں بدلے گا۔ اور اکثر جاتے تھے، اس پیڑ کے نیچے بیٹھتے تھے، اس پیڑ کے نیچے نماز پڑھتے تھے، اس پیڑ کے نیچے عبادت کرتے تھے، اور اس دن کے انتظار میں تھے کہ جو دن علی نے بتایا تھا، جس دن کی علی نے خبر دی تھی۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگر آپ کسی کے دوست کو یہ بتا دیں کہ دیکھو دوستی میں تمہارا یہ انجام ہونے والا ہے، محبت میں تمہارا یہ رزلٹ نکلنے والا ہے، تم غلامی کا دم بھرتے ہو تو غلامی کا دم بھرنے میں تمہارا نتیجہ اور رزلٹ ملنے والا ہے، تو آدمی ذرا سے میں راستہ چھوڑ دے گا۔ ارے ہمیں یہ گوارا نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی پیاری ہے، ہمیں اپنی حیات پیاری ہے، لیکن کیا کہنا، یہ ہمارا کیریکٹر رہا، یہ کردار رہا، یہ علی کے غلاموں کی شان رہی کہ علی کے غلام جانتے ہیں کہ زندگی چند روزہ ہے، مگر اگر علی کی محبت میں موت آ جائے تو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے۔ سنیے گا، ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے۔ اس دن کے انتظار میں رہتے تھے جو دن علی بتا کے گئے تھے۔ جب حاکم کو یہ خبر ہوئی کہ علی یہ کہہ کے گئے ہیں کہ ہاتھ بھی کٹیں گے اور پیر بھی کٹیں گے، تو حاکم نے کہا کہ ہم وہ نہیں کریں گے کہ جو علی کہہ کے گئے ہیں، وہ نہیں ہوگا کہ جو علی کہہ کے گئے ہیں۔ ادھر سلمان نے مسکرا کے جواب دیا، میثم نے مسکرا کے جواب دیا کہ ہوگا وہی جو علی کہہ کے گئے ہیں، ہوگا وہی جو علی کہہ کے گئے ہیں۔ میثم مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہوگا وہی جو علی کہہ کے گئے ہیں۔ حاکم کے سامنے میثم پیش ہوئے، حاکم نے سر سے پیر تک میثم کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا تمہارے لیے علی کہہ کے گئے ہیں کہ ہاتھ بھی کٹیں گے پیر بھی کٹیں گے، تو ہم وہ نہیں کریں گے کہ جو علی کہہ کے گئے ہیں، پیر کاٹیں گے ہاتھ نہیں کاٹیں گے۔ انہوں نے مسکرا کے جواب دیا کہ ہوگا وہی جو علی کہہ کے گئے ہیں۔ سنیے گا، ہوگا وہی جو علی کہہ کے گئے ہیں۔ چنانچہ پیر کاٹے گئے، ہاتھ نہیں کاٹے گئے۔ کچھ دن کے بعد حاکم نے محسوس کیا کہ جاؤ جا کے میثم کے ہاتھ بھی کاٹ دو۔ میثم کے ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے، پیر بھی کٹ گئے، ہاتھ بھی کٹ گئے۔ اب ایک تصور کیجئے، آپ اپنے ذہنوں کو لے کر کے آئیے ایسے شخص کی جانب جس کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، جس کے پیر بھی کٹے ہوئے ہیں۔ وہ شخص نہ تلوار اٹھانے کے لائق ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ کہیں آ جا سکتا ہے۔ اب وہ ایک جگہ پر مجبور اور معذور موجود ہے، نہ کسی سواری پر سوار ہو سکتا ہے، نہ تلوار چلا سکتا ہے، نہ کہیں آ جا سکتا ہے، مجبور ہے، معذور ہے، ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، پیر بھی کٹے ہوئے ہیں، مگر مجمع میثم کو گھیرے ہوئے ہے۔ سنیے گا، مجمع میثم کو گھیرے ہوئے ہے، اور ادھر حاکم تک خبر جاتی ہے کہ اگر ایسے ہی میثم کو چھوڑ دیا گیا تو تخت الٹ جائے گا، تیری حکومت و اقتدار کو خطرہ ہے اگر میثم کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ لیجئے
اب یہیں سے ایک بات کا اور اندازہ لگا لیجئے کہ علی والے بھی کتنے طاقتور ہوتے ہیں، علی کے غلام بھی کتنے طاقتور ہیں کہ وہ شخص جس کے ہاتھ نہیں ہیں، وہ شخص جس کے پیر نہیں ہیں، ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، پیر بھی کٹے ہوئے ہیں، وہ کیسے تختہ پلٹ سکتا ہے، وہ کیسے اقتدار کو زیر کر سکتا ہے؟ ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، مگر حکومت ڈر رہی ہے، حکومت کانپ رہی ہے، حکومت لرز رہی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب علی کے غلاموں میں اتنی طاقت ہے تو اہل بیت کا کیا عالم ہوگا؟ کہ حکومتیں ان سے ڈرتی تھیں، حکومتیں ان سے کانپتی تھیں، حکومتیں خوف کھاتی تھیں۔ تاریخ میں اٹھا کے واقعات پڑھیے کہ جو اماموں کو قید خانوں میں قید رکھا گیا، پوری پوری زندگیاں قید خانوں میں گزری ہیں، اور یہاں حکومت خوف کھا رہی ہے کہ اگر میثم کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو میثم تیرا اقتدار پلٹ دیں گے۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا میثم تو مدح علی کر رہے ہیں، علی کے واقعات سنا رہے ہیں، علی کے معجزات بیان کر رہے ہیں، علی کی مدح میں جو رسول نے حدیثیں ارشاد فرمائی وہ سنا رہے ہیں، علی کی مدح میں جو قرآن میں آیتیں ہیں وہ بتا رہے ہیں، یعنی میثم زبان سے علی کی مدح کر رہے ہیں، علی علی کر رہے ہیں، مدح علی میں قصیدے سنا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میثم کی نگاہ پڑی، مجمع میثم کو گھیرے ہوئے تھا، میثم نے دیکھا کہ جلاد آ رہا ہے، سنیے گا، جلاد آ رہا ہے، جلاد کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا، اور آتے ہوئے دیکھ کے جلاد کے آنے کا مقصد سمجھ گئے کہ جلاد کیوں آ رہا ہے، کہ ایک مرتبہ جلاد کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا کہ وہیں ٹھہر جا، وہیں رک جا۔ جلاد وہیں ٹھہرا، وہیں رکا، مجمع والوں کی جانب مخاطب ہوئے، مجمع والوں سے کہا مجمع والوں لکھ لو وہی ہونے جا رہا ہے جو میرا مولا علی کہہ کے گیا تھا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا کیریکٹر ہے، یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہم ہیں جنہوں نے مسکرا کے موت کو گلے سے لگایا ہے۔ موت سے ہم ڈرے نہیں ہیں، بلکہ موت کو ہم نے مسکرا کے اپنے گلے سے لگایا۔ مگر یہ کس کی محبت میں؟ یہ ان اہل بیت کی محبت میں، ان پاک و پاکیزہ ہستیوں کی محبت میں کہ جن کی محبت اجر رسالت بھی ہے اور جنہوں نے اسلام کی نصرت اور مدد بھی کی۔ ہم اہل بیت کو ایسے ہی نہیں مانتے، ہم نے اہل بیت کو آنکھیں بند کر کے نہیں مانا، اس لیے کہ کبھی کبھی عقیدتیں، کبھی کبھی محبتیں آنکھوں پر پردے ڈال دیتی ہیں، اور اس کے بعد محبت میں، عقیدت میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اتنے گہرے پردے نگاہوں پر پڑے ہوتے ہیں کہ محبتیں اور عقیدتیں اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ پردہ ہٹا کے دیکھا جائے۔ لیکن کیا کہنا اہل بیت کا، کیا کہنا علی کا، کیا کہنا فاطمہ زہرا کا، کیا کہنا امام حسن کا، کیا کہنا امام حسین کا، کیا کہنا ان کی نسل پاک اور آل پاک کا،
کیا کہنا ان کے کیریکٹر اور کردار کا کہ جنہوں نے اس طریقے سے ہماری رہنمائی کی، اس طریقے سے اسلام کو بچایا، اس طریقے سے مذہب کی خدمت کی ہے کہ آج اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مذہب کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ ان مجلسوں میں آگے آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا، لیکن آج بس یہیں اوپر چند منٹ میں بات تمام ہو جائے گی کہ وہ علی جن سے محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، ہم جن سے محبت کا دم بھرتے ہیں، صبح سے شام تک جن کا نام لیتے ہیں، یہی وہ علی ہیں کہ ہم نے ان کی ذات کو دیکھا تو ان کی ذات خدا کی قسم معجز نما ذات نظر آئی۔ کائنات عالم و آدم میں جو ذات ہم کو علی کی ملی، ویسی ذات و شخصیت ہم کو کسی دوسرے کی نظر نہ آئی، اس لیے کہ یہ علی ہی ہیں جن کے لیے یہ رسول کہتے ہوئے نظر آئے، اول ما خلق اللہ نوری انا ولی من نور واحد۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ یہ علی ہی کی ذات گرامی ہے، جہاں رسول مدح کر رہے ہیں، جہاں قرآن کی آیتیں قصیدہ پڑھ رہی ہیں، رسول مدح کر رہے ہیں، قرآن قصیدے پڑھ رہا ہے تو کوئی دوسری ذات؟ کائنات عالم و آدم میں، کائنات عالم و آدم میں دنیا یا علی کا جیسا کوئی لا کے پیش کرے یا علی کی چوکھٹ پر اپنی پیشانی کو جھکا دے، اس لیے کہ اس سے بہتر لے کے آؤ، یا تو علی سے بہتر ہو، علی کا جیسا ہو۔ اگر علی کا سے بہتر نہ ملے، اگر علی کا جیسا کوئی نہ ملے تو کم سے کم در علی پر آنے میں کیا اعتراض ہے، در علی پر آنے میں کیا پریشانی ہے؟ اس لیے کہ جو در علی پر آ گئے اور در اہل بیت سے وابستہ ہو گئے، ان کو کسی طرح کی فکر نہیں ہے، نہ وہ دنیا میں رسوا اور ذلیل ہوں گے، نہ محشر میں پریشان ہوں گے۔ اس لیے کہ 1400 برس گزر گئے، ہماری گردنیں تو کٹیں، ہمیں سولیاں تو دی گئیں، مگر کبھی ہمارا سر شرم سے جھکنے نہیں پایا، کبھی ہمارا سر شرم سے نہیں جھکا، کبھی ہم کو اس بات کی شرمندگی یا ندامت نہیں ہوئی کہ ہم علی کو مانتے تھے، لہذا اس وجہ سے یہ ہمیں پریشانی ہوئی۔ الحمدللہ علی کو مان کے پریشانی نہیں ہوئی، علی کو چھوڑنے والوں کو ضرور پریشانی ہوئی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ جنہوں نے علی کا دامن چھوڑا، جنہوں نے علی کا در چھوڑا، جنہوں نے در اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے، وہ آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس لیے کہ علی اس ذات کا نام ہے، اس ذات کا نام ہے کہ جہاں سے اگر ہم آغاز پر نظر ڈالیں تو ہمیں رسول کی وہ حدیث نظر آ رہی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، انا والی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں، یعنی نور ایک خلق ہوا ہے، اس کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک محمد، ایک علی، ایک دین کا لانے والا، ایک دین کا بچانے والا، ایک کے سر پر تاج نبوت رکھا، ایک کے سر پر تاج ولایت رکھا، ایک شمع لا الہ الا اللہ کو روشن کرے گا، دوسرا کھڑا ہو کے گواہی دے گا۔
دوسرا گواہ ہے۔ اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا عالم انوار میں علی مشکل کشائی کرتے رہے، علی مدد کرتے رہے، علی رہنمائی کرتے رہے، علی سہارا بنے رہے، علی مددگار بنے رہے عالم انوار میں۔ اور حضور سرور کائنات جب دنیا میں تشریف لائے، ظاہری طور پر آئے تو رسول کی مدد کے لیے علل اعلان تشریف لائے، رسول کی علل اعلان مدد کی۔ وہ نور پہلے سے موجود تھا، جب اللہ نے کائنات میں کسی شے کو خلق نہیں کیا تھا، زمین بعد میں خلق ہوئی، آسمان بعد میں خلق ہوئے، چاند سورج ستارے بعد میں خلق ہوئے، جنوں کو بعد میں پیدا کیا، انسانوں کو بعد میں پیدا کیا۔ رسول کی حدیث میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، آپ کو سنائی، اول ما خلق اللہ نوری، وہاں سے سلسلہ چلا اور سرکار ختمی مرتبہ تک سلسلہ پہنچا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک دن مسجد میں رسول تشریف فرما تھے، کہیں سے رطب خرمت آئے، دسترخوان بچھا، رطب رکھے گئے، خرمے رکھے گئے، مولا علی تشریف فرما تھے، رسول اللہ تشریف فرما تھے، اور رسول کا صحابی جناب سلمان وہ بھی موجود تھا۔ رطب نوش فرما رہے تھے، رسول اللہ رطب نوش فرما رہے تھے، مولا علی رطب نوش فرما رہے تھے، اور جناب سلمان رطب نوش فرما رہے تھے کہ کچھ مزاح المومنین ہوا۔ مولا علی نے اپنے سامنے کی گٹھلیاں جناب سلمان کے سامنے رکھیں۔ دیکھیں یہاں جو کام ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، بغیر وجہ کوئی عمل نہیں انجام دیا جاتا۔ مولا علی نے رطب نوش فرمایا، گٹھلی سلمان کے سامنے رکھ دی، رطب نوش کیا، گٹھلی سلمان کے سامنے رکھ دی۔ یہ بات جناب سلمان کو ناگوار گزری، بری لگی، اور انہوں نے مولا علی سے کہا، یا علی آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں تو بہت بوڑھا ہوں، بڈھا ہوں، آپ نوجوان ہیں، آپ کمسن ہیں۔ یہ بات مولا علی کو ناگوار گزری کہ ایک مرتبہ مسکرا کے کہا، سلمان تم بہت بوڑھے ہو گئے ہو۔ سلمان نے بوکھلا کے اپنی عمر بتا دی کہ یا علی میری اتنی عمر ہے، آپ دیکھیں میرے سر کے بال سفید ہیں، میری ریش کے بال، چہرے کے بال سفید ہیں، آپ ابھی نوجوان ہیں، آپ کے سر کے بال بھی سفید ہیں، چہرے کے بال، ریش مبارک بھی آپ کی کالی ہے، سر کے بال بھی سیاہ ہیں، کالے ہیں۔ گھبرا کے انہوں نے اپنی عمر بتائی کہ ایک مرتبہ علی نے سلمان کو ان کی جوانی کا واقعہ یاد دلایا۔ کہا سلمان تمہیں یاد ہے کہ ایک مرتبہ جنگل میں تمہیں ایک شیر نے گھیرا تھا، ایک شیر نے گھیرا تھا؟ سلمان چوکے، کہا ہاں یا علی ہوا تو ایسا ہی تھا۔ جی جی کہہ رہے ہیں کہ فرمایا کہ سنو، جب تم کو جنگل میں ایک شیر نے گھیرا تو ایک نقاب پوش سوار آیا، اس نقاب پوش سوار نے آ کے تم کو شیر سے بچا لیا۔ کہا ہاں یا علی نقاب پوش سوار آیا تھا، اس نے آ کے مجھے شیر سے بچایا۔ کہ ایک مرتبہ علی نے کہا کہ جب نقاب پوش سوار نے تم کو شیر سے بچایا تو تمہارے پاس تحفے میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تم نے جنگل کے پھول توڑ کے گلدستہ بنا کے اس کو پیش کر دیا۔ جنگلی پھولوں کا گلدستہ اس کی خدمت میں پیش کیا۔ سلمان کہتے ہیں ہاں یا علی ایسا ہی ہوا تھا،
اتنا کہتے کہتے علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، گلدستہ نکال کے دکھا دیا، پہچانو سلمان یہی تو وہ گلدستہ نہیں ہے، یہی تو وہ گلدستہ نہیں ہے۔ سلمان نے پہچانا۔ اب سلمان بھی اسی سمندر میں ڈوبنے کے قریب تھا جس میں نصیری ڈوبا، کہ ایک مرتبہ علی نے بازو تھام لیا، کہا سلمان سنو، میں نے ہر نبی کی مدد غائب رہ کے کی ہے، محمد کی مدد کے لیے اعلان آیا ہوں۔ بس عزیزان گرامی، کل انشاءاللہ اس کے آگے بات عرض کروں گا، آج یہیں پر بات تمام۔ ہر نبی کی مدد کی ہے، سلسلہ چلا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری انا والی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں۔ ہر نبی کی مدد کی ہے، غائب رہ کے کی ہے۔ سلمان پہچانو، یہی تو وہ گلدستہ نہیں ہے، یہی تو وہ گلدستہ نہیں ہے۔ سلمان نے گلدستہ پہچان لیا، سلمان نے گلدستہ پہچان لیا۔ اب عزیزان گرامی ایک بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پھول کی عمر کتنی ہوتی ہے۔ جب آپ پیڑ سے پھول کو توڑ لیجئے تو اس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد پھول کملانے لگتا ہے، مرجھانے لگتا ہے، پھر سوکھ جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ مگر علی کے ہاتھ میں آ کے پھول کا شباب برقرار رہا، پھول سوکھا نہیں ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں آ کے پھول کا شباب برقرار رہتا ہے، تو اگر اس کے باغ کا ایک پھول حجاب غیب میں ہو، باغ زہرا کا ایک پھول پردے میں ہے، ہم اس کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ابن زہرا چاہنے والے موجود ہیں، مولا پرسہ قبول فرمائی۔ آج تیسری رات آ گئی، دوسری محرم کا دن تمام ہو گیا۔ عزیزوں، ماتم داروں، عزاداروں، حسین کا غم منانے والوں، اب وہ تاریخیں ہیں کہ ہم اصحاب حسین کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کربلا کے شہیدوں کے ذکر میں ہم سب سے پہلے کیوں نہ اس شہید کا ذکر کر کے بات کو تمام کریں جو واقعہ کربلا کا پہلا شہید تھا، اول شہید۔ پہچان گئے نا آپ؟ وہ حسین کا بھائی جس کو حسین نے اپنا سفیر بنا کے کوفے بھیجا۔ جب کوفے والوں کے خط پر خط آئے، مولا ہم بغیر امام کے ہیں، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آ جائیے، تو حسین نے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا نائب بنا کے، سفیر بنا کے کوفے بھیجا۔ میں تمہارے درمیان افقہ اہل بیت مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں، لیکن افسوس کوفے والوں نے مسلم کے ساتھ وفا نہ کی، کوفے والوں نے مسلم کے ساتھ وفا نہ کی۔ تاریخ میں ہے، مسجد کوفہ میں جب جناب مسلم نے نماز شروع کی ہے تو مسجد بھری بھی تھی، اور جب نماز تمام کی ہے تو صفیں خالی ہو چکی تھی، مجمع مسلم کو چھوڑ کے جا چکا تھا۔ مسلم کوفے کی گلیوں میں اکیلے لڑ رہے تھے، حسین کا بھائی، حسین کا نائب، حسین کا سفیر، علی کا بھتیجا کوفے کی گلیوں میں اکیلا تلوار چلا رہا تھا۔ ہائے دھوکے سے مسلم کو گرفتار کیا گیا، مسلم کو گرفتار کر کے دارالامارہ میں لایا گیا
کسی نے کہا مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، تو مسلم نے ڈانٹ دیا، جھڑک دیا، کہا مالی امیر سوال حسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے حسین کے علاوہ۔ اتنا کہہ کے زیارت پڑھی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مسلم کو بالا خانے پر لے گئے، بالا خانے پر مسلم کو شہید کیا، بات تمام ہو گئی۔ بالا خانے سے مسلم کی میت کو اتارا نہیں گیا، کوفے کی گلیاں تھیں، مسلم کا جنازہ تھا۔ یہ کربلا کا پہلا شہید، حسین کا نائب و سفیر۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ کی صدائیں۔